السلام علیکم۔ مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد۔ ہم شامل کریں گے اپنے نیوز بلیٹن میں لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائیول کا اجلاس، شہر کی سڑکوں و گلیوں کے پرانے نام بحال کرنے کا اصولی فیصلہ۔ لودھرا میں انسداد پولیو و ڈینگی کمیٹی کا اجلاس، سی ای او ہیلتھ نے بریفنگ دی۔ لاہور میں عید الفطر کے پیش نظر صفائی انتظامات، LWMC کا شہر بھر میں آپریشن تیز، 15,000 ورکرز اور 1600 سے زائد گاڑیاں فیلڈ میں متحرک۔ کرایوں میں اضافے کے خلاف RTA کا ایکشن، اوور چارجنگ پر 6 گاڑیوں کے چلان، ٹرانسپورٹ مالکان کو جرمانے۔ سرکاری تعطیلات کے باوجود میلسی میں تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں جاری رہنے کا انکشاف۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ صحافی اجے للوانی کی 5ویں برسی کی تقریب منعقد۔ سالیہ پٹ شہر میں شاندار ریلی کا انعقاد، شہید صحافی کی سمادہی پر پھول نشاور کیے گئے۔ سیم نہر سے نوجوان کی سر اور بازو کٹی لاش برآمد۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین افریدی کا کھلاڑیوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام۔ نورا فتیحی نے اپنے متنازع گانے پر ہونے والی تنقید کے بعد خاموشی توڑ دی۔ اداکارہ و ڈانسر کا کہنا ہے کہ گانے کا فحش ہندی ورژن ان کی اجازت کے بغیر تیار کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ آپ بھی ان ہزاروں لوگوں میں شامل ہیں جو بہتر مستقبل کی تلاش میں ہیں، لیکن پریشان ہیں کہ کون سا ہے درست راستہ، کس کا انتخاب کیا جائے۔ کیا آپ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بزنس امیگریشن کا خواب دیکھتے ہیں؟ پرماننٹ سیٹلمنٹ سوچ رہے ہیں یا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریشان ہیں کہ اعتماد کس پر کریں، کیونکہ ہر طرف ہے غلط معلومات اور کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے آپ کے مستقبل کے ساتھ ایماندار۔ اسی کنفیوژن، بے یقینی اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے مشرق ڈیجیٹل لا رہا ہے آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس کا نام ہے میرا مستقبل۔ ناظرین، یہ کوئی عام پروگرام نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے رہنمائی کا اور بنے گا اعتماد کی پہچان۔ یہ ہوگا آپ کے مستقبل کی طرف درست سمت متعین کرنے کے لیے آپ کا بااعتماد ساتھی۔ پروگرام میرا مستقبل میں ماہر کنسلٹنٹ کریں گے آپ کی کریئر کاؤنسلنگ تاکہ آپ کا مستقبل صحیح چنا جائے۔ آپ جان سکیں گے بیرون ملک تعلیم کے حقیقی مواقع، اسکلڈ امیگریشن کے اصل ضابطے، بزنس امیگریشن کے قانونی راستے اور وزٹ ویزا کے درست اور محفوظ طریقے۔ چاہے آپ جانا چاہتے ہوں UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا یا شینجن کے کسی بھی ملک میں۔ اس پروگرام میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل یونیورسٹیاں اور ہم آپ کو بتائیں گے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات، انٹری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، بینک سٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہے، منی ٹریل کیا ہے، SOP کس طرح سے لکھی جائے، اور ہم کروائیں گے آپ کا ایڈمیشن اور ویزا پروسیس 21 سالہ تجربہ کار کریئر ایڈوائزر کی زیر نگرانی اپنی فورن کوالیفائڈ ٹیم کے ذریعے۔ کوئی جھوٹے وعدے نہیں اور نہ ہی خواب بیچنے والی باتیں، بلکہ حقیقت، شفافیت اور ذمہ دارانہ مشاورت۔ یاد رکھیں، غلط فیصلہ کرنے سے پہلے سنیں، سمجھیں اور پھر اٹھائیں میرا مستقبل کے ساتھ اپنا قدم۔ یہ سب کچھ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام میرا مستقبل میں ہر جمعہ کی رات 8 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ لاہور کو اس کے قدیمی شان و شوکت واپس دلانے کے لیے اہم پیش رفت۔ صوبائی دارالحکومت کی سڑکوں اور گلیوں کے پرانے نام بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ سرکاری کالجز جنہیں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے ان کے ناموں کو بھی اصل حالت میں واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائیول کا اجلاس ہوا، جس میں شہر کی تاریخی شناخت کو بحال کرنے کے لیے متعدد بڑے فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں لاہور کے قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کے منصوبوں پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی اور جاری پروجیکٹس کا تصویری جائزہ بھی لیا گیا۔ رولنگٹن مارکیٹ کے عقب میں کانوینٹ گارڈن بنانے اور اسی مارکیٹ میں ایوری تھنگ آرگینک کیفے قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت شاپس، سیمی کارڈ ایریاز اور 2 منزلہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی تعمیر کی جائے گی۔ علاوہ ازیں نیو میوزیم بلاک منصوبے کے تحت عالمی معیار کی گیلریز قائم کی جائیں گی، جن میں قدیمی اسلحہ، سکے، چائنیز اور سکھ تہذیب سے متعلق گیلریز شامل ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف کی زیر صدارت انسداد پولیو و ڈینگی کمیٹیوں کا اجلاس، سی ای او ہیلتھ نے بریفنگ دی۔ مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کے مطابق لودھرا میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم 13 اپریل سے شروع ہوگی۔ انسداد پولیو مہم میں 3,79,675 کمسن بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فرحان سعید نے 13 تا 15 اپریل تک جاری رہنے والی مہم کے پلان بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا، ملک بھر سے پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ انسداد پولیو مہم میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، بدلتے موسم میں انسداد ڈینگی پر بھی فوکس کیا جائے گا۔ ڈینگی مچھروں کے خاتمے کے لیے
انڈور اور آؤٹ ڈور ٹیمیں متحرک ہوں۔ عید الفطر کے پیش نظر لاہور میں صفائی کے خصوصی انتظامات۔ LWMC کا شہر بھر میں آپریشن تیز۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق DG سترہ پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین کی ہدایت پر تینوں شفٹوں میں صفائی آپریشن جاری ہے۔ 15,000 ورکرز اور 1600 سے زائد گاڑیاں فیلڈ میں متحرک ہیں، جبکہ عیدگاہوں، مساجد، قبرستانوں اور کمرشل علاقوں میں خصوصی صفائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ عوامی شکایات پر ماہ رمضان میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر پیڑا فورس کے انچارج رانا مہتاب کا ساہیوال کے محلہ شاہ مقصود کا دورہ۔ دکانوں پر ریٹ لسٹیں نہ ہونے پر وارننگ جاری۔ ساہیوال سرگودا سے نوید اسلم مغل کے مطابق پیڑا فورس انچارج رانا مہتاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صارفین خریداری کے وقت لازمی طور پر رسید حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہر دکاندار کے لیے لازم ہے کہ وہ سرکاری ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزہ کرے تاکہ صارفین کو درست قیمتوں کا علم ہو سکے۔ لودھرا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں عید الفطر کی آمد پر پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کے خلاف سیکرٹری RTA زاہد حسن اور سٹاف نے ایکشن لیتے ہوئے اوور چارجنگ پر 6 گاڑیوں کے چلان جبکہ 2 گاڑیوں کو تھانوں میں بند کر دیا۔ مسافروں کو 2650 روپیہ کرایہ واپس کروایا جبکہ ٹرانسپورٹ مالکان کو 20,500 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی کے سخت احکامات کے باوجود شہر میں تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں جاری رہنے کا انکشاف۔ انتظامی عملداری پر سوالات اٹھنے لگے۔ میلسی سے سید قصور حسین کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سعد بن خالد کی جانب سے تعلیمی ادارے بند رکھنے کی واضح احکامات جاری کیے گئے تھے، تاہم میلسی شہر میں متعدد نجی و سرکاری اسکولوں میں تدریسی معمول کے مطابق جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق کئی اسکولوں میں طلبہ کی حاضری بھی دیکھی گئی جبکہ اساتذہ تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس صورتحال نے والدین کو شدید تذبذب کا شکار کر دیا ہے۔ ایک طرف حکومتی احکامات ہیں اور دوسری جانب اسکولوں کا کھلا رہنا، جس کے باعث والدین یہ فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہیں۔ شہری حلقوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ واضح پالیسی سامنے لائی جائے تاکہ عوام کو ذہنی اذیت سے بچایا جا سکے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے تاحال اس صورتحال پر کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع ساہیوال ڈویژن چودھری شہباز اختر کا تحصیل چیچا وطنی کا دورہ۔ گیتی کپاس کاشت مہم کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ چیچا وطنی سے غلام دستگیر سہو کے مطابق اجلاس میں مہم کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع ساہیوال ڈویژن نے گیتی کپاس کے زیر کاشت کھیتوں کا معائنہ بھی کیا اور فصل کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ چودھری شہباز اختر نے فیلڈ سٹاف کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں سے اپنے روابط مزید مضبوط بنائیں اور انہیں جدید زرعی سفارشات پر عمل کرنے کی ترغیب دیں تاکہ اگیتی کپاس کا حق کامیابی سے حاصل کیا جا سکے۔ سکھر سے مشرق ڈیجیٹل کے رحمت اللہ بروڑ کی خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں صدارتی ایوارڈ یافتہ صحافی اجے للوانی کی 5ویں برسی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سالیہ پٹ شہر میں شاندار ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا اور شہید صحافی کی سمادھی پر پھول نچھاور کیے گئے اور دیے روشن کیے گئے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر سکھن یونین آف جرنلسٹ اور سالیہ پٹ یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے صحافی اجے للوانی کی 5ویں برسی کی تقریب من چوراہے پر منعقد کی گئی، جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنما امداد پھلپوٹو، سکھر یونین آف جرنلسٹ کے صدر پرویز خان، سیکرٹری دین محمد، دیگر عہدیداران سمیت سینکڑوں کی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی۔ برسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی رہنما امداد پھلپوٹو نے کہا، اجے للوانی کے قاتل ایک ایک کر کے ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ عدالت میں شنوائی سست روی کا شکار ہے۔ وہ قاتل جمیل شاہ، رضا شاہ، جنہوں نے خود ویڈیو بیان اور پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا، ان کا ملک سے فرار ہونا قانون کا کھلم کھلا کھلواڑ کے برابر ہے۔ دیگر مقررین نے کہا، اجے للوانی سالیہ پٹ کی آواز تھا، اسے حق اور سچ لکھنے اور کہنے پر شہید کیا گیا، قاتلوں کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ اجے للوانی کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی جائے شہادت اور سمادھی پر پھول نچھاور کیے گئے اور موم بتیاں جلائی گئیں، جبکہ شہر بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں صحافیوں نے ریلی نکال کر اجے للوانی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک، صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ مخلوق خدا کی خدمت میں پیش ملک بھر میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سحری کی فراہمی کا عظیم سلسلہ جاری۔ ضلع پاک پتن میں بھی یہ کار خیر نہایت منظم اور بھرپور انداز میں جاری ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد اقبال کمبو کی سربراہی میں پاک پتن میں 3 بڑے اور 35 چھوٹے کچن دن رات کام کر رہے ہیں۔ پاک پتن سے علی حسنین کی رپورٹ کے مطابق ان کچنز میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ تحصیل پاک پتن کے جنرل سیکرٹری رانا محمد خلیل کی زیر نگرانی ایک وسیع انتظام چل رہا ہے، جہاں درجنوں رضاکار اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تحصیل عارف والا کے پبلک سیکریٹریٹ میں چودھری محمد اصغر کی قیادت میں سحری کی تیاری اور تقسیم کا عمل جاری ہے، جبکہ اڈا ترکھانی کے پبلک سیکریٹریٹ میں جنرل سیکرٹری چودھری محمد عمران مجاہد کی نگرانی میں بھی یہ خدمت بھرپور انداز میں سر انجام دی جا رہی ہے۔
वजीराबाद से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन अली नगर के ज़ेरे तमाम मुसाफिरों और राहगीरों समेत खास आवाम के लिए पुरतकल्लुफ इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इफ्तार दस्तरखान के मेहमान खुसूसी मिनहाज वेलफेयर कोऑर्डिनेटर चौधरी इम्तियाज अहमद गिल, इलामा काजी रिजवान अहमद, जबकि प्रोग्राम के रूरवा हाजी साबिर अली वराइच व दीगर थे। इस मौके पर मोहम्मद असगर सियाल इंचार्ज सोशल मीडिया, डॉक्टर मोहम्मद अजीम चिश्ती, हाजी अकरम वराइच, इम्तियाज अहमद चीमा, अली शान मुगल, हाजी मुनीर हुसैन मुगल, हाफिज अली रजा, जैनुल आबिदीन, फौजी मोहम्मद अशरफ, तैयब नज़ीर, अहमद रजा मुगल, मोहम्मद अब्बास अकबर, जैन असगर सियाल और दीगर रजाकारों ने इंतजामात को बेहतरीन अंदाज में संभाला। सेम नहर से नौजवान की सर और बाजू कटी लाश बरामद। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मामू कांजन से हाफिज मोहसिन के मुताबिक थाना मामू कांजन के नवाही गांव 502 गाफ बे में गुजरने वाली सेम नहर से नौजवान की तैरती हुई लाश बरामद हुई। नौजवान का सर और बाजू कटे हुए थे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पुलिस ने लाश नहर से निकालकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाश 5 रोज पुरानी है, जिसे नामालूम अफराद ने कपड़े में बांधकर नहर में बहा दिया। कसूर से मशरिक डिजिटल के आमिर सुहेल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां थाना सदर कसूर पुलिस ने SHO तसद्दुक हुसैन खोखर की सरबराही में शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। शहर में ईद उल फितर के मौके पर फरोख्त होने वाली मरी मार्का शराब की 100 बोतलें बरामद कर ली। कोर्ट उस्मान खान का रिहायशी मुलजिम याकूब उर्फ सनी को पीरोवाला रोड के करीब दौरान स्पेशल नाका गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को शराब की बोतलें शहर कसूर में सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थाना सदर कसूर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हुजरा शाह मुकीम पुलिस की कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार, भट्टी भी पकड़ी गई। मशरिक डिजिटल के मसूद अहमद साकिब के मुताबिक मुलजिम सदीक उर्फ ढोली को शराब की चालो भट्टी समेत हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 50 लीटर शराब भी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ईद उल फितर के मौके पर भूमन शाह और गिरदो नवा में शराब फरोख्त करने का मंसूबा बना रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर खिलाड़ियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। इफ्तार डिनर में लाहौर कलंदर्स के मालिक समीन राना और तमाम मकामी खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसके अलावा जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, मैनेजमेंट के अरकान भी इफ्तार डिनर में शरीक हुए। बॉलीवुड डांसर व अदाकारा नूर फतेह ने अपने मुतनाज़ा गाने सर के चुनर तेरी सड़कें पर होने वाली तनकीद के बाद खामोशी तोड़ दी। नूर फतेह ने अपने मुतनाज़ा गाने से मुतल्लिक जारी तनाज़े पर कहा, इस गाने का फहश हिंदी वर्जन उनकी इजाज़त के बगैर तैयार किया गया। नूर फतेह ने इंकशाफ किया कि फिल्म डी डेवल के इस गाने में संजय दत्त के साथ उनकी AI से तैयार करदा तस्वीर बगैर इजाजत इस्तेमाल की गई है। नूरा फतेह ने एक वीडियो बयान में वजाहत दी, उन्होंने ये गाना 3 साल कबल कनाडा ज़बान में रिकॉर्ड करवाया था और इस वक्त उन्हें इसमें कोई नामुनासिब बात महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि सेट पर हदायतकार ने उन्हें गाने का मफहूम समझाया था, मगर बाद में बनने वाला हिंदी वर्जन के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं था। नूरा का कहना है कि उन्होंने मुझसे कोई इजाज़त नहीं ली। गाने के पोस्टर के लिए उन और संजय दत्त की AI इमेज भी बनाई गई। नूरा फतेह के मुताबिक जब उन्होंने लॉन्च के मौके पर हिंदी वर्जन देखा तो हदायतकार को खबरदार किया कि इस पर तनकीद होगी, मगर उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया और इसकी तशहीर ना करने का फैसला किया। नूरा ने वाज़िया किया कि वो इस मुतनाज़ा गाने की हिमायत नहीं करती और मुदाहों से अपील की कि वो इस क्लिप को मजीद शेयर ना करें ताकि इसे गैर ज़रूरी तवज्जो ना मिले। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।